الفاتحة وعلى حضرت روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الفاتحہ. الہی تابوت خورشید ماہی چراغ چشتی آرا روشنائی قرب حق نیاز گر خواہی ساز گرد زبان معین الدین لخمسة نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى ابناؤہما والفاطمہ. غرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون. مدد دنیا معین الدین چشتی مدد دنیا معین الدین چشتی مدد دنیا معین الدین چشتی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ دائما صلوا علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدۃ المرسلین وخاتم النبیین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین والطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا نبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، آج کی شب بڑی ہی مقدس اور متبرک شب ہے. بزرگوں برتر شب ہے، شب قدر کی شب ہے. آج کی شب آرام و آشائش اور عیش و عشرت کی شب نہیں بلکہ رب کی ریاضت و عبادت کی شب ہے. کورونا وائرس کے سبب ملک کے حالات بد سے بدتر ہیں. اسی وجہ کر نہ کسی شہر میں عوامی اجتماع ہو رہا ہے نہ جلوس و جلسہ، مگر شب محترم ہے، مقدس ہے، متبرک ہے. لہذا بہت ضروری تھا کہ بزم فیضان چشت کے طرف سے امت مسلمہ کی سماعت تک یا ان کی سماعتوں کے حوالے قرآن حکیم، احادیث نبوی و بزرگان دین بالخصوص اکابرین سلسلہ عالیہ چشتیہ کے حوالے سے رشد و ہدایت
کا کام کیا جائے اور پیغام کو امت مسلمہ کے سماعتوں کے حوالے کیا جائے۔ محض اسی مقصد کے تحت آج کی اس مجلس کو منعقد کی گئی ہے۔ حالانکہ بہت زیادہ ضروری اور مناسب سمجھتا ہوں میں کہ یہ کورونا کیا بلا ہے یا کیا وبا ہے جس کے متعلق کما حق ہو کسی کو علم نہیں ہے ماں سوا خدا کے کہ یہ کیا ہے۔ ہندوستان کے ہر صوبے سے جہاں جہاں فقیر کی پہنچ ہے، خواہ کرناٹکا ہو یا آندھرا پردیش، تلنگانہ ہو یا مہاراشٹر، گجرات ہو یا مدھیہ پردیش، بہار ہو یا ویسٹ بنگال، فقیر سے جو بھی متعلق ہیں جب بھی کسی کا فون آتا ہے تو بس ایک ہی خبر موصول ہوتی ہے، حضرت آج میرے گاؤں سے اتنے لوگ گئے، فلاں شہر فلاں قصبے سے اتنے گئے۔ مطلب یہ کہ کورونا کی ہوا نے اطباء، حکما، اور ملک کی راجنیتی میں اچھی طرح دخل رکھنے والے راجنیتاؤں کی ہوا نکال کر رکھ دیا ہے۔ ملک کے سسٹم کی اگر بات کریں تو نہ اسپتالوں میں بیڈ کا معقول انتظام ہے اور نہ ہی آکسیجن کا۔ یورپ سے لے کر عرب امارات تک اور عرب امارات سے لے کر کے رشیا تک نے مدد کی شکل میں بھارت کو آکسیجن بھی فراہم کرایا۔ بحمدہ تعالیٰ اچھا کام ہے، کرنی بھی چاہیے۔ لیکن ایک بات تو صاف ہو گئی ہے کہ ہمارے ملک کے پردھان منتری نریندر مودی جی نے جس آتم نربھر بھارت کا سپنا دیکھا تھا اور بھارت کے باشندوں کو دکھایا تھا، محض ایک خیال خام بن کر رہ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اہل علم کا یہ مشورہ رہا ہے کہ بولنا کوئی بری چیز یا بری بات نہیں ہے، مگر بولنے سے پہلے تولو کہ تم بول کیا رہے ہو۔ یاد رکھو قدرت کی لاٹھی میں بڑی زور ہوتی ہے، آواز تو نہیں ہوتی مگر زبردست ہوتی ہے۔ بڑے بڑے فرعون زمانہ اور نمرود وقت کے جابرانہ قوت کو قدرت کے ایک تماچے نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ مظلوم و مجبور کشمیری عوام کو جب انہی کے گھروں میں قید و بند کر دیا گیا تھا، نہ کھانے کو دانے نہ پینے کو پانی میسر تھا، کشمیری عوام کو جب پائلٹ گن
کا شکار بنایا جا رہا تھا. بے شمار نوجوان آنکھوں سے مجبور ہو گئے، معذور ہو گئے، بلائنڈ ہو گئے. جب تناشا حکمرانوں نے انہیں اپنے گھروں میں قید و بند اور نظر بند کرنے کی کوشش کی تھی، بلکہ نظر بند کر دیا تھا، قدرت کی عطا آپ دیکھو، آج پورا ملک قید و بند کی زندگی گزار رہا ہے. اتر پردیش کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ جس شہر سے آتے ہیں اس شہر کا نام گورکھپور ہے. محض آکسیجن کی کمی کے سبب 1 برس قبل تقریباً 150 بچوں نے اپنی جان گنوا دی تھی. سسٹم کے خلاف، انتظامیہ کمیٹی کے خلاف، ہاسپٹل کے حکام کے خلاف. جب ڈاکٹر کفیل احمد خان نے آواز اٹھائی تھی، اسے سسپینڈ کر دیا گیا، جیل کے حوالے کر دیا گیا. اور آج پورا بھارت آکسیجن کی قلت کے سبب موت کا تانڈو دیکھ رہا ہے. ہر شہر، ہر نگر، ہر علاقہ، ہر قصبے میں بے شمار مر رہے ہیں. لاشوں پر لاشیں جلائی جا رہی ہیں. یہی حال قبرستانوں کا ہے. مطلب یہ کہ جس آکسیجن کو لے کر ڈاکٹر کفیل نے آواز بلند کی تھی، جس کی آواز کو جابر نے دبانے کی کوشش کی تھی، آج کفیل خان کی خودداری سر چڑھ کے بول رہی ہے، یہ لوگوں دیکھو زندگی کے لیے آکسیجن کی کتنی ضرورت ہے. اب ایسے عالم میں جہاں نہ انتظام ہے، نہ معقول اہتمام، اور آج کی رات مقدس ہے، محترم ہے، شب قدر کی رات ہے. اس لیے مناسب ہے کہ اس پریشانی کو بھی لے کر ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں. پروردگار، جب مدد کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو صرف ایک تیرا ہی ایسا در ہے جو تیرے محتاجوں کے لیے کھول دیا جاتا ہے. اے اللہ، آج شب قدر کی شب ہے. پروردگار عالم، آج کی رات رحمت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، برکت کی رات ہے. میرے معبود، تیرے بندے حیران ہیں، پریشان ہیں. اے پروردگار، تو بڑا غفور رحیم ہے. دکھی دلوں کا دوا تو ہے، فریادیوں کی فریاد رس تو ہے. تو ارحم الراحمین ہے، قادر مطلق ہے، تو ہی خالق کائنات ہے. یقیناً میرے معبود، ہم اپنی گناہوں کی بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، بڑے بدکار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن میرے معبود، بہت بڑے خطاکار ہونے کے باوجود ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی خطائیں نہیں ہیں جتنا بڑا تو غفور رحیم ہے. یہ آج کی رات جو مقدس ہے، محترم ہے، اس رات میں تیرے گنہگار، بدکار، سیاہکار بندوں کی ایک ہی فریاد ہے تجھ سے کہ کرم کرم کے کریمی کی شان ہے تیری. تیرے کرم کے مقابل میری خطا کیا ہے؟ اے اللہ، تو ہی حیرانی کو مٹانے والا ہے. اے اللہ، تو ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے. اے پروردگار عالم، آج کی رات اتنی مقدس ہے کہ آج کی شب تو اپنے کسی بندے کو رسوا نہیں کرتا، مانگنے سے سوا دیتا ہے.
میرے معبود تیری شانی رحیمی اور تیری شان کریمی کو سلام۔ تاریخ کے صفحات میں تیرے اس فقیر بندے نے پڑھا ہے پروردگار کہ رسول کریم علیہ السلام کا زمانہ تھا اور اصحاب رسول کریم کے ساتھ کسی وادی سے گزر رہے تھے، اتنے میں کسی نے کیا دیکھا کہ ایک ماں حیرانی و پریشانی کے عالم میں روتے ہوئے دوڑ رہی ہے، آہو بقا کر رہی ہے، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ۔ جب محبوب کبریا نے اس منظر کو دیکھا تو اپنے اصحاب سے فرمایا، پوچھو خاتون رو کیوں رہی ہے؟ اصحاب رسول خاتون کے قریب گئے، پوچھا، اے مادر مہربان کیوں تڑپ رہی ہے، رو کیوں رہی ہے، مایوس کیوں ہو، غمزدہ کیوں ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ ماں نے اپنی آپ بیتی سنائی کہ میرا بیٹا کھو گیا ہے، اس کی تلاش میں رو رہی ہوں، سرگردہ ہوں، میرے بیٹے کو کوئی ڈھونڈ کر لا دے۔ اصحاب سے رسول ثقلین نے فرمایا، اس خاتون کو میرے قریب لاؤ۔ جب خاتون کو رسول کریم کے قریب لے جایا گیا، اللہ کے رسول نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یہ عورت یہ بتا، اگر تیرے بچے کو میں ڈھونڈ کر لا دوں اور تیرے حوالے کر دوں تو کیا تو خوش ہو جائے گی؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، اس سے بڑی سعادت اور خوشی اور کیا ہوگی؟ محبوب خدا نے فرمایا، یہ تو میں کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ جب تیرا بچہ میں تمہارے حوالے کر دوں تو تم اپنے بچے کو آگ کے حوالے کر دینا۔ اس خاتون نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے لال کو ہرگز آگ کے حوالے نہ کروں گا۔ اللہ کے رسول نے جب یہ سنا تو صحاب سے کہا کہ دیکھو، یہ ایک ماں ہے جو اپنے بچے کے لیے حیران ہے، مگر اس شرط پر راضی نہیں ہے کہ اس کے بچے کو آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ میرے صحابیوں، جب کوئی اللہ کا بندہ اپنے رب کے قرب میں چلا جائے یا رب کی بارگاہ میں مناجات کرے، گریہ کرے، اس سے رحم و کرم کی بھیک مانگے، تو بھلا وہ کریم مولا اپنے بندوں کو کیسے جہنم کے آگ کے قریب کر دے گا؟ وہ تو کائنات کی ماؤں سے بھی 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ لوگ، آج کی رات رب کے قرب میں آنے والی رات ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ آؤ خدا کے طرف، محترم رات ہے، متبرک رات ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت محمد عبدالسلام بن محمد علیہ الرحمہ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں، جس کو میں نے اپنے لیے عنوان تثبیت کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بلا شبہ ہم نے اس قدر کی رات میں اتارا، یا اتارا قرآن حکیم کو اتارا، اس کلام الہی کو جو قانون قیامت تک کے لیے ہے، نہ اس میں کسی قسم کی سنشودھن ہوگی نہ ترمیم۔ ایسا کلام جو توریت پر بھاری ہے، انجیل پر بھاری ہے، زبور پر بھاری ہے، ایسا لافانی قانون جس کے لیے سارے قانونوں کو اٹھا لیا گیا، اسے نازل فرمایا۔ تو قدر کی رات ہے، عظمت والی رات ہے، بزرگ رات ہے، عبادت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، رب سے بھیک مانگنے کی رات ہے۔ دروازے رحمت کو کھٹکھٹانے کی رات۔ سید السادات
فخر کائنات ابو الحسن خیبر شکن سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے جو شب قدر کہلاتی ہے. فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات اتنی قدر و منزلت کی رات ہے کہ اس رات کو پروردگار عالم نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے. مطلب یہ کہ آج کی شب میں اگر کسی بندے نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کی یہ 2 رکعت نفل 1000 مہینوں کے نفل سے بلند و بالا ہے. کتنی مقدس رات ہے یہ، کتنی محترم رات ہے یہ، کتنی متبرک رات ہے یہ. اے لوگوں، تمہارا رب غفور رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے. تم آؤ اپنے خدا کے طرف. وہ اتنا بڑا کریم ہے کہ ایک پل میں آنے واحد میں زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. چنانچہ بڑا مشہور واقعہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے. رب کتنا بڑا غفور رحیم ہے، اس کی شان رحیمی و کریمی کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ دے رہا ہوں. تاریخ میں ہے کہ شہر بستان میں ایک بہت بڑی فاحشہ عورت رہتی تھی. بلا کی حسینہ تھی. اس کے حسن کے جلووں کا یہ عالم تھا کہ شہر کا ہر نوجوان اسی کے دام حسن میں گرفتار تھا. صبح تا شام اس کے دروازے پر نوجوانوں کی لائن لگی رہتی تھی ایک جھلک دیکھنے کے لیے. شہر کے رومیو، محلے کے مجنو اس حسینہ کو دیکھ کر اس کے حسن کی گیت گاتے تھے، غزل گاتے تھے. کسی کی نظر اس کی پیشانی پر ہوتی، کسی کی نظر اس کے گلو پر، کسی کی نظر دندان پر. سراپا قد و قامت حسن کا غازہ منا ہوا تھا. اس نے اپنی قربت کے لیے فیس مقرر کر رکھے تھے 1000 دینار. جب بستان کے جتنے ذمہ دار ہیں، شرفا ہیں، اس کی آوارگی سے تھک گئے، اس واقعے کی روشنی میں رب کی شان رحیمی کو سمجھو. جب شرفا بستان کے تھک گئے تو بایزید بستامی کے دربار میں حاضر عرض کیا، سرکار کیا غضب ہے، عظمتیں داؤں پر لگ رہی ہیں، شرافت کو عنقریب زوال آنے والا ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں. سید الطائفہ سرکار سیدنا بایزید بستامی نے پوچھا، یہ تو بتا کہ شرافت کو زوال کیوں آنے والا ہے، وجہ پریشانی کیا ہے؟ عرض کیا، حضور شہر میں ایک ایسی حسینہ طوائف رہتی ہے جس کے حسن کے چرچے عام ہیں. جسے دیکھو اسی کے حسن کے فریب کاریوں میں مبتلا ہے. بچوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. حضرت سیدنا بایزید بستامی نے اپنے خادم سے کہا، تحقیق کرو اس کے قربت کا فی کیا ہے. خادم گیا، کچھ دیر کے بعد حاضر دربار میں کہا، سرکار اس کی قربت کا فیس 1000 دینار ہے. حضرت نے فرمایا، ٹھیک ہے. بایزید بستامی بذات خود اللہ کی رحمت تھے. اب حضرت بایزید اپنے حجرے سے نکلتے ہیں.
طوائف کے دروازے پر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، طوائف باہر آتی ہے، وہ بھی دیکھ کر محبوط ہو جاتی ہے، سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے، یا اللہ کیا میرے حسن کا یہ عالم ہے کہ وقت کا بایزید میرے دروازے پر؟ لیکن اسے کیا معلوم کہ طبیعت کے لیے عیاش آتے ہیں، مشیت کے لیے خدا کا محبوب آتا ہے۔ حضرت بایزید نے کہا، اے حسینہ بتا تیری قربت کا فیس کیا ہے؟ عرض کیا حضور 1000 دینار۔ آپ نے فرمایا میں دینے کے لیے راضی ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی نے اس کے حوالے 1000 دینار دیا اور کہا، سن اب تو یہ شب میری ہو گئی، اب میری شرطوں کو سن لو، تم پہلے غسل کرو، وضو کرو۔ حضرت بایزید نے غسل کروایا، وضو کرایا، مصلی بچھایا، کہا میرے بازو میں کھڑی ہو، جیسے جیسے میں کروں ویسا ہی کرنا۔ حضرت بایزید کے قریب طوائف کھڑی ہو گئی۔ حضرت بایزید نے اپنے رب کی بارگاہ میں دوگانہ کی نیت کیا، اللہ اکبر۔ طوائف نے بھی اقتدیت بہذا الامام کہہ کر نیت کیا۔ حضرت بایزید سجدے میں، طوائف سجدے میں۔ اب محبوب خدا نے بارگاہ خدا کے دروازے کو دستک دیا اور عرض کیا، اے اللہ تیرا بایزید محض تیری رضا اور تیری نصرت و حمایت پر بھروسہ کر کے، تیری رحمت پر بھروسہ کر کے شہر کی سب سے بڑی نلائق طوائف کو تیرے دربار تک لایا ہے۔ یہاں تک لانا میرا کام تھا، اسے بخش کر کے بلند کر دینا اب تیرا کام ہے۔ دیکھو میرے دوستو، جو کل تک طوائف تھی ایک پل میں بخش دی گئی، بستان کی ولیہ ہو گئی۔ کتنا بڑا رحیم ہے تیرا مالک۔ اس لیے آؤ خدا کی بارگاہ، شب قدر کی شب ہے، آؤ اپنی گناہوں کی بوجھ لے کر خدا سے معافی مانگو، آؤ اپنے گناہوں کا پٹارا لے کر رب سے معافی مانگو، آؤ اپنے رب کے حضور اپنی خطاؤں سے توبہ کرو، آؤ اپنے رب کے حضور اپنی بدعمالیوں سے توبہ کرو، اپنی بدماشیوں سے توبہ کرو، اپنی بددینتی سے توبہ کرو، فحاشی سے توبہ کرو۔ اے اللہ توبہ، شرک سے توبہ، کفر سے توبہ، زنا سے توبہ، سود سے توبہ، شراب نوشی سے توبہ، حرام خوری سے توبہ، نفس کی غلاظت سے توبہ، شغل سے توبہ، غیبت سے توبہ۔ جب رب کے حضور حاضر ہو کر توبہ کرو گے، یقین جانو پیشانی سجدے میں ہوگی، دست قدرت تیرے سر پر ہوگا۔ اللہ غفور رحیم ہے، آؤ معافی کے طرف۔ آج کی شب برکت والی شب ہے، رحمت والی شب ہے۔ اور میری ماں بہنوں، تم بھی سن لو، تم اپنی زندگی کی روش سیدہ زہرا سے لو، مخدومہ کائنات سے لو، رسول الثقلین کی بیٹی کے کردار کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ، حسنین کے اماں کے کردار کی روشنی میں اپنے آپ کو روشن کرو، سیدہ فاطمہ الزہرا سے زندگی اور بندگی کی بھیک مانگو۔ فلمی عورتوں کی آئیڈیل کو، ان کے میک اپ کو، ان کے زندگی کے ساز و سامان کو اپنی پہچان نہ بناؤ۔ خدیجۃ الکبریٰ کے کردار پر عمل کرو، فاطمہ الزہرا کے کردار پر عمل کرو، سیدہ زینب کے کردار پر عمل کرو، علی سکینہ کے اطوار پر عمل کرو، صغرا کو اپنی صغرا سے زندگی کی روشنی کی بھیک مانگو۔ یقین جانو تم منور ہو جاؤ گی، روشن ہو جاؤ گی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جب رات تاریک ہوتی تھی، اپنے رب کے حضور حاضر ہوتی تھی، وضو کرتی تھی، دوگانہ کے لیے کھڑی ہوتی تھی، رب کے حضور سجدہ ریز ہوتی تھی،
سیدہ کی طہارت پاکیزگی، ان کی عظمت کو سلام. جب سجدہ کرتی تھی اتنے میں صبح دروازے پر دستک دیتا تھا. سجدے سے سر اٹھاتی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی خداوندہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ تیری بندی فاطمہ کا سجدہ بھی مکمل نہیں ہو پاتا. جب ماں اتنی طیبہ طاہرہ تھی تب حسنین کا ظہور ہوا. جب ماں پاک باز ہوتی ہے تو اولیاء کا وجود ہوتا ہے. اس لیے آج کی شب اے ماؤں، اے میری بہنوں، بیٹیوں، تم بھی خدا کی بارگاہ میں آؤ. مغفرت کی بھیک مانگو، روزی کی بھیک مانگو، اپنی گناہوں سے توبہ کرو. اللہ بخشنے والا رحیم و کریم مولا ہے، وہ بڑا غفور و رحیم ہے. اور آج کی شب ہی خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے بہتر شب ہے. دیکھو صوفیہ کے قول ہے جب تم خدا سے کلام کرنا چاہو تو نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ. اور جب تم یہ چاہو کہ خدا تم سے کلام کرے تو قرآن مقدس کی تلاوت کرو. اس سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے. اور انا خیر منہ، میں کچھ ہوں، مجھ سے بہتر کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ شہرت والا کوئی نہیں. ان نفس کے فریب کاریوں سے توبہ کر کے خدا کی بارگاہ میں آؤ. تم کچھ نہیں ہو، جو کچھ ہے صرف خدا ہے. اس کی ذات پاک ہے، وہی شان سمدیت کا مالک ہے، وہی حی و قیوم ہے، وہی قادر مطلق ہے. حضرت بایزید بستامی سے ایک شرکس شخص نے پوچھا یہ بایزید یہ بتا کہ تمہاری داڑھی اچھی یا میرے بکرے کی دودھ. حضرات محترم بایزید بستامی کی جگہ اس دور کا کوئی مولوی ہوتا تو ہمارے جنون میں اس کا سر پھوڑ دیتا. لیکن ذرا حضرت بایزید بستامی کی بے نفسی تو دیکھیں اور ان کے جواب پر قربان جائے. آپ نے فرمایا اے شخص تم نے صحیح پوچھا ہے، اگر رب اپنے فضل سے مجھے معاف کر دے تو یقیناً میری داڑھی اچھی، اگر معاف نہ کرے تو مجھ سے میری داڑھی سے اچھی تیرے بکرے کی دودھ. تو پھر نفس بنو، نفس کی غلاظت سے توبہ کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں آؤ. تم جو در بدر بھٹکتے ہو، دوسروں کے دروازے پر دستک دے تو اے فلاں مجھے فلاں چیز کی حاجت ہے دے دو، میری مدد کرو. جو تم نے اپنے ہاتھوں میں کاسۂ گدائی پکڑ رکھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ڈرے خدا سے دور ہو، اس لیے در بدر بھٹکتے پھر رہے. خدا کے قریب آؤ. رزاق وہ ہے، مال و زر دینے والا وہ ہے، بے مکانوں کو مکان عطا وہ کرتا ہے، بے سکونوں کو سکون کی دولت وہ بخشتا ہے. ارے وہ تو اتنا بڑا کریم ہے، اتنا بڑا کریم ہے، اس کی شان کریمی کو دیکھو. بچے کی ولادت کے لیے ایک نیچرل ٹائم ہے 9 مہینے، فکس ٹائم 9 مہینے کچھ بھی یا 9 مہینے. بعض بچے 7 مہینے میں بھی آ جاتے ہیں، اللہ کی جیسی مرضی. لیکن کمال قدرت دیکھو، غیروں کے دروازے پر محتاجی کا کٹورا لے کر بھیک مانگنے والوں اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ. اس حی و قیوم مولا کی شان یہ ہے کہ
بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ مت مانگو کسی سے، آؤ خدا کی بارگاہ میں۔ اب دینے کا انداز دیکھو، بڑی ہی کم جگہ میں، کتنی لمیٹڈ جگہ تمہاری ماں کا پیٹ ہے، شکم ہے، تمہیں 9 مہینہ اس میں رکھتا ہے اور سلامتی کے ساتھ رکھتا ہے، تمہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ جہاں تجھے اس نے رکھا ہے نہ وہاں مارکیٹ ہے، نہ کھانے کے ساز و سامان ہے، لیکن دیکھو خوراک پہنچاتا ہے۔ اور یوں ہی تم اس دنیا میں آنا چاہتے ہو، آنے کی گھڑی ہوتی ہے، تمہاری آمد سے پہلے تمہاری ماں کے پستان میں تمہارے لیے خوراک پیدا کر دیتا ہے۔ تمہارا معبود جو تمہاری ولادت سے پہلے تمہارے لیے روزی کا انتظام کرتا ہے، وہ بھلا تجھے در در ٹھوکریں کھانے کو مجبور کیوں کرے گا؟ تم اپنی بدعمالیوں کی سزا بھگت رہے ہو۔ نہ مانگو کسی سے، مانگو خدا سے، وہ بے حساب دینے والا ہے۔ آؤ اللہ کی بارگاہ، چھوڑو ہر دروازے، ہر در کو چھوڑو، ایک در پکڑو جو در مضبوط در ہے، خدا کا در ہے، اور وہ در ہے علی ہے در، سہارا مشکل کشا کر، سہارا مصطفیٰ کر، وسیلہ حسن مجتبیٰ کر، وسیلہ حسین شہید کربلا کر، وسیلہ سید سجاد کر، وسیلہ صاحب صدق و صفا کر، وسیلہ حضرت امام تقی و نقی کر، وسیلہ عسکری و مہدی کر، وسیلہ غوث و خواجہ کر، اور بارگاہ کبریا میں سر بسجود ہو جاؤ، کہو پروردگار اپنی گناہوں کی بوجھ لیے تیرے دربار میں آ گیا ہوں، اب نبھانا تیرا کام ہے۔ دیکھو ابر آئے گا، چھائے گا، کرم کی برسات سے شرابور ہو جاؤ گے، کسی کی حاجت نہیں ہوگی۔ آؤ خدا کی بارگاہ، آج کی شب مقدس ہے، مانگو، صدق دل سے مانگو، وہ دینے والا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، کچھ ایسی بدعمالیاں ہیں جن سے اگر صدق دل سے تم توبہ نہ کرو تو آج کی شب بھی دعائیں رد ہو جائیں۔ حضرت غوث الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگان سیدنا معین الدین حسن سنجری المعروف غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں، ہر اس شخص کی دعا شب قدر میں بھی رد کر دی جاتی ہے جس نے اپنے ماں باپ کے دل کو دکھایا، والدین کے گستاخوں کی دعا آج کی شب بھی قبول نہیں۔ اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہو، رب کی بارگاہ میں آؤ اور عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے حضور کہو، پروردگار میں مرزوق تو رزاق، پروردگار میں بندہ تو معبود، پروردگار میں محتاج تو کریم، یہ اللہ میں غریب تو غنی، پروردگار میں بدکار تو غفار، پروردگار میں خطاکار تو رحمان۔ اے اللہ، طائف کے گلیوں میں خو آلودہ اپنے محبوب کے نالین کا صدقہ دے، پروردگار آج کی شب شب قدر کی شب ہے، میرے معبود بلکتی زینب کا صدقہ دے، تڑپتی زہرا کا صدقہ دے، پروردگار حضرت معصوم علی اصغر کے حلقوم مبارک سے گرتے ہوئے لہو مقدس کے ایک ایک قطرہ لہو کا صدقہ دے، اے پروردگار حسنین طیبین کے کٹے ہوئے کلیزہ خو آلودہ زلفوں کا صدقہ دے، اے رحمان تو مہربان ہو جا، تو بھی عطا فرما،
اے اللہ ماں سوا اپنے کسی کا محتاج نہ بنا، پروردگار تو شافی ہے، کریم ہے، شفا تو دے گا، عطا تو کرے گا میرے باپ۔ بس عاجزی کی راہ اختیار کرو اور اپنے رب کے حضور آؤ، یقین کامل رکھو کہ تمہاری فریاد کوئی سننے والا ہے، یقین مضبوط رکھو، تم بول رہے ہو، مانگ رہے ہو، دینے والا کریم دے رہا ہے، اور اسے آسانی کے ساتھ سمجھو۔ مثلا کسی خرافاتی ذہن میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں کیسے یقین کروں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، میں کیسے یقین کروں وہ ہماری فریادوں کو سن رہا ہے؟ بڑا آسان سا جواب ہے جو میں نے چند لمحے قبل کہا ہے کہ جو معبود ایک لیمیٹڈ جگہ میں تجھے سلامتی کے ساتھ رکھتا ہے اور بن مانگے تیرے لیے تیری ولادت سے قبل خوراک پیدا کر دیتا ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ وہ سمیع البصیر مولا تجھے دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے؟ تو رب کی بارگاہ میں حاضر تو آ، اس سے التجا تو کر، محتاجی کے دامن کو اس کی بارگاہ میں پھیلا کر تو دے، اس سے بھیک تو مانگ۔ یقین جانو تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، سر و سجود ہوگا، گریاں گناہ تم ہوگے، خدا کو تیرے حال پر رحم آ جائے گا، او ارحم الراحمین۔ ارے ہم اور تم تو بندے مومن ہیں، جب وہ رحم کرنے پر آتا ہے تو بڑے بڑے بدکاروں پر کرم کر دیتا ہے۔ صوفیہ کرام کی ملفوظات کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کرو۔ کون نہیں جانتا فرعون کو؟ جس کا نام لیتے ہی زبان کا ذائقہ خراب ہو جاتا، ایسا نامراد جو خود کو سجدہ کرواتا ہو خدا بن کر، جس کی بدتمیزی کا یہ عالم کہ بھری دربار میں بیٹھ کر اپنے رفقا اور مصاحبین کی موجودگی میں اعلان کرتا ہو، انا ربکم الاعلی، میں رب اعلیٰ، مجھے سجدہ کرو، جس کے اعمال کفر سے شراب ہو۔ میرے دوست تو اپنے رب کی شان رحیمی کو سمجھو۔ جب اس فرعون کی قوم نے فرعون سے کہا کہ اگر یقیناً تو میرا خدا ہے تو مصر میں قحط کا عالم ہے، بارش برسا دے۔ اتنا سننا تھا کہ عقل کو لگام لگ گیا، بدتمیزی کے پاؤں میں زنجیر پڑ گئے، محبوب ہو گیا، سوچنے لگا یہ کیا ڈیمانڈ کر دیا قوم نے، اب کیا کروں؟ میرے دوستو اس واقعے سے سبق لو۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی، فرعون اپنے دربار سے نکلا، محل سے نکلا، تاریک رات میں بیابان جنگل میں جاتا ہے، سر و سجود ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ، یقیناً میری قوم سے میں نے خود کو خدا منوایا ہے، لیکن تو جانتا ہے میں تیرا بندہ ہوں، تو خدا ہے، اے اللہ برسا دے، اس بندے کی لاج رکھ لے۔ صوفیہ نے نقل کیا ہے کہ رب نے اس پر بھی رحم و کرم کے دروازے کھول دیے۔ تو جو اللہ اتنا بڑا شان رحیمی کا مالک ہو کہ جب دینے پر آ جائے تو سب کی جھولی بھر دیتا ہے، تم تو محمد عربی کے غلام ہو، علی مرتضیٰ کے غلام ہو، حسن مجتبیٰ کے غلام ہو،
شہید کربلا کے وفادار ہو، زین العابدین کے وفاشار ہو، امام جعفر صادق کے وفاداروں میں ہو، امام باقر کے وفاشاروں میں ہو، حضرت امام نقی کے نام لیوا ہو، تقی کے غلام ہو، حضرت امام علی رضا کی غلامی کا پٹا تمہارے گردن میں ہے، امام حسن عسکری کے صدق و صفا کے گیت گاتے ہو، حضرت امام مہدی کے نزول پر یقین رکھتے ہو، اصحاب رسول کے کردار کو تسلیم کرتے ہو، اغواث و ابدال کے کردار کی روشنی میں زندگی گزارتے ہو، غوث و خواجہ کے وفا شعاروں میں ہو، آؤ صدق دل سے اپنے خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، گناہوں سے توبہ کرو، رحم کی بھیک مانگو، وہ رحمت کی بھیک عطا کرے گا، کرم کی بھیک مانگو، وہ کرم کی بھیک عطا کرے گا، روزی کی بھیک مانگو، وہ روزی کی بھیک عطا کرے گا، وہی دینے والا ہے، وہی بخشنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔